جل جلاله وعم نواله والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ان آیات کے بارے میں کچھ بات ہو چکی تھی اور کچھ باقی ہے. ان آیات میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ جو احسانات اللہ تعالی نے فرمائے تھے ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس کی کچھ مثال ایسی ہو سکتی ہے کہ یعنی مثال کے طور پر صرف سمجھنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی کو شکایت پہنچے یا کسی کو کوئی بڑا ہو، اس کے ماتحت اس کا کوئی شاگرد ہے، اس کا کوئی مرید ہے، اس کا کوئی ماتحت ہے، کوئی باپ ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، اس تک یہ شکایت پہنچے یا اس کو بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جائے یا کچھ ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ دل میں یہ خیال ہونے لگے کہ شاید میرے جو بڑے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں، چاہے وہ بڑے والد ہوں، شیخ ہوں، استاد ہوں، یا محکوم اور حاکم کا معاملہ ہو. تو کبھی اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تم سے ناراض ہو گیا، کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی تو معاملہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ یہ بھی تو معاملہ کیا تھا. یہ احسانات یاد دلانے سے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کی مختلف حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے فکر مند غمگین نہ ہو، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اگر چھوڑنا ہوتا تو آپ کے ساتھ اب اس طرح کا معاملہ نہ کرتے. دیکھو جس وقت یتیم تھے، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کے خوشحال ہے، اس کے خیال رکھنے والے لوگ ہیں، ایک اور شخص آتا ہے کہتا ہے میں بھی تمہارا خیال رکھتا ہوں. انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو محسن تو سمجھتا ہے، لیکن وہ چونکہ ضرورت کے موقع پر نہیں آیا بلکہ ایک ضرورت سے زائد ایک چیز مل رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا احساس اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ضرورت کے موقع پر احساس ہوتا ہے. ایک شخص پانی پی لیا، اب کوئی شخص آ کر پانی پیش کرتا ہے، چلو دینے والے کی خاطر انسان قبول تو کر لے گا، لیکن پیاس زیادہ نہیں ہے تو شاید نہیں پیے یا اس کی خاطر تھوڑا سا پی لے. ایک ہے جو سخت پیاس کی حالت میں ہے، انتہائی پریشانی میں اور سخت پیاس کی حالت میں ہے، گرمی کی شدت ہے، اس وقت کوئی آ کر پانی پیش کرتا ہے. اس ضرورت کے وقت جب کسی نے پانی پیش کیا تو یاد رہتا ہے. انسان بسا اوقات تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ دیکھو اس موقع پر اس نے مجھے کس طرح اس نے میری مدد کی تھی، حالانکہ کوئی چھوٹا سا کام ہوگا. کوئی شخص کسی جگہ سے گرنے والا ہوتا ہے، اب ایک شخص دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے تو کئی مرتبہ ہوا ہوگا، لیکن کوئی شخص جب گرنے والا تھا اور اس کی جان کا خطرہ تھا، اس وقت کسی نے اس کو اگر ہاتھ لگا کر پکڑ لیا، زندگی بھر یاد رکھے گا کہ دیکھو فلاں شخص نے مجھے ایسے موقع پر پکڑا تھا، اس وقت مجھے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا تھا، اور کہ جس وقت میری جان بس خطرے میں تھی اس وقت اس نے جا کر میرا ہاتھ پکڑا تھا، میرا بازو پکڑ لیا تھا، میری جان بچا لی تھی. تو یہ واقعات وہ ہوتے ہیں جو انسان کو یاد رہتے ہیں اور دل پر نقش ہو جاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلانے کہ دیکھو
تمہارا وہ بچپن کا دور جب تم یتیم تھے، دیکھو کس طرح ہم نے تمہارے لیے انتظامات کیے، کس طرح تمہارے لیے سہولتوں کے تمام جو سہولتوں کے راستے ہو سکتے تھے وہ مہیا کیے۔ والد نہیں تھے تو اچھا ان کی جگہ لینے والے دادا تھے، ان کا انتقال ہوا تو چچا تھے، ان تمام حضرات نے خیال رکھا۔ الم یجد کا یتیما فآوا۔ اس کے بعد پھر والد تو انتقال کر گئے تھے، آپ کی حالت تو فقر و تنگی کی تھی۔ ابو طالب وہ بھی تنگ دست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بھی گزارا کرنا چاہتے تھے اور دوسرے پر بوجھ ڈالنا بھی آپ کو گوارا نہیں تھا، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور سے بکریاں چرانے کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسے میں نے گزشتہ ہفتے اس کا تذکرہ کیا تھا اور اخیر میں کسی کی طرف سے سوال بھی آیا تھا، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں یا نہیں چرائی ہیں، لیکن بظاہر ایسا ہے کہ انہوں نے بھی بکریاں چرائی تھیں۔ ان کی بادشاہت جو تھی وہ تو بعد میں تھی، شروع کا دور انہوں نے بھی اپنے شروع دور میں بکریاں چرائی، لیکن ظاہر ہے چونکہ تاریخی بات ہے، تاریخ کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے، حدیث کے عموم کے لحاظ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہر نبی نے کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خاص کام دیا تھا۔ بہرحال بکریاں چرانے کی حکمتیں بھی علماء نے بہت سی لکھی ہیں کہ اس میں کیا کیا مصلحتیں، کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بکری ایک نازک جانور بنایا، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، سختی زیادہ نہیں کی جا سکتی، کبھی پیر ٹوٹ گیا اس کا زیادہ، اگر کہیں اس کو دھکا دے دیا تو اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی، تو بہت نازک بھی ہے، خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، اور بات نہ ماننے پر یہ بھی نہیں کہ غصے کا اظہار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان مراحل سے گزار کر، کئی چیزیں ہیں بکریوں میں، علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے، تو ان مراحل سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو گزارتا ہے تاکہ وہ سیکھ لیں کہ بعد میں تم لوگوں پر ذمہ داری، آپ لوگوں پر ذمہ داری آنے والی ہے، ایک قوم کو، ایک امت کو سنبھالنا ہے، تو ان کی تربیت بھی کرنے کے لیے بہت صبر اور تحمل کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو صبر اور تحمل سکھانے کے لیے ایک بنیاد بن جاتی ہے، اس کی بکریاں چرانا ایک بنیاد بن جاتا ہے۔ اور پھر اگر کسی نے اپنے آپ کو دیکھا یتیمی کے زمانے میں تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ حال کیسا ہوتا ہے۔ پھر جب کسی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ فقر اور تنگی کی حالت میں، تو اس کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ فقر اور تنگی میں انسان کی سوچ کیا ہوتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد بھی بچپن کے بعض واقعات انسان کو یاد آتے ہیں، فلانے موقع پر میرے ساتھ ایسا ہوا تھا اور فلانے نے مجھے یہ جملہ کہا تھا تو میرے دل پہ لگا تھا۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی بچپن میں ایسا ہی ہوا، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، لیکن سمجھداری کی بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہاں فلانے موقع پر مجھے اس طرح کہا گیا تھا، یہ بات مجھے اس طرح دل پہ لگی تھی، تو اب ایسا کرنا چاہیے کہ اچھا مجھے دوسروں کے ساتھ جب معاملہ ہو اور میرے ساتھ سامنے جب کوئی چھوٹے آئیں تو اچھا مجھے اس سے خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں میں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کر لوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس حالت میں رہتے ہوئے کیا محسوس ہوتا ہے، انسان کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ انسان جب ان تکالیف سے گزرتا ہے تو اندر جا کر گویا محسوس کرتا ہے کہ وہ کیا احساسات ہیں، وہ کیا پریشانیاں ہیں۔ ایک شخص ہے جس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو فلانے راستے سے جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، خبر ہے۔ ایک ہے جو اس راستے سے گزرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی سے بھی گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقر اور تنگی کے حال سے بھی گزرے تھے، اور اس فقر اور تنگی میں کیا احساسات ہوتے ہیں، لوگوں کی طرف سے کیا طعنے دیے جاتے ہیں، کس طرح کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اور پھر کن کن ضرورتوں میں انسان کو کہاں کہاں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو یہ جو مراحل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزرے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام احساسات، یہ تجربات بعد میں کام آئے۔ ایک تو انسان ان مراحل میں پختہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ چونکہ دیکھا ہوا راستہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واقعات آتے تھے، کوئی صحابی آئے، فرمایا کہ میرے پاس تنگی ہے، پیسے مانگ رہے تھے، دیکھا کہ اچھا مانگ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ دیکھو مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ایسی کوئی
مشغولیت، ایسی کوئی مصروفیت اپنے لیے اختیار کر لو۔ مختلف صحابہ کو مختلف طریقے بتائے، چونکہ آپ اس دور سے گزرے تھے۔ بہرحال یہ دکھائے ہوئے راستے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو یہ راستے دکھلائے کہ اس میں سے آپ گزر کے جائیں، تاکہ آپ آگے جا کر آپ اپنی امت کو یہ راستے سکھا سکیں کہ دیکھو اس راستے پہ فلانی جگہ پہنچو گے تو یہ ہوگا، فلانی جگہ پہنچو گے تو یہ ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا میں شاید مثال سے ایک مثال سے واضح کر دوں، ویسے تو بات انشاءاللہ واضح ہی ہے، کہ ایک ہوتا ہے کسی نے حج کی کتاب پڑھی ہے کہ اچھا اس وقت یہ کرنا ہے، پھر اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، حج کے لیے چلا جاتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو حج کرنا ہے تو پہلے دن یہ کرنا ہوگا، پھر فلانی جگہ جانا ہوگا، پھر ایسا ہوگا، پھر ایسا ہوگا۔ کتاب پڑھی ہوئی ہے، مسائل معلوم ہیں، اچھی طرح یاد ہیں، لیکن اس شخص کی بات میں اور دوسرا وہ شخص جو خود جا کر حج کیا ہوا ہے اس نے تمام مراحل دیکھے ہوئے ہیں، دونوں کی بات میں بہت زیادہ فرق ہوگا۔ یہ دیکھے ہوئے راستے جس کے ہیں اور جس کو معلوم ہے کس مرحلے پہ کیا مشکل پیش آتی ہے، اور سامنے والا آ کر اگر سوال کرتا ہے تو کس موقع پر کس انداز سے وہ اس کے سامنے کیا مجبوری ہوتی ہے، کیا ضرورت ہوتی ہے، ان حالات کو سامنے رکھنے کے لیے انسان کا دیکھا ہوا راستہ ظاہر ہے کہ پڑھا ہوا اور دیکھے ہوئے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو خیر، انبیاء علیہ السلام کا کام تو اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء سے جیسا کام لینا تھا اس کے لحاظ سے ان کو ان مراحل سے گزارا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، غنا کی میں نے 2 صورتیں بتا دی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غنا باطنی عطا فرمایا اور غنا ظاہری بھی عطا فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر غنا کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی، بلکہ جتنا آتا وہ صدقہ ہو جاتا، تقسیم ہو جاتا تھا۔ اصحاب صفہ ہوتے تھے، ان میں تقسیم ہو گیا۔ تھوڑا سا کھانا بھی آیا، اصحاب صفہ کو بلا لو۔ دودھ آیا، ٹھیک ہے چلو اصحاب صفہ کو بلا لو، سب مل کے پی لیتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ رکھا نہیں، اپنے لیے اس وقت جتنا کھا لیا وہ کھا لیا، دوسرے وقت کے لیے بھی کھانا رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ نہیں تھی۔ دوسرے دن اور 1 مہینے 1 سال وغیرہ کا تو خیر سوال ہی نہیں تھا، وہ ایک وقت سے دوسرے وقت تک بھی کھانا رکھنا، اور یعنی سنبھال کے رکھنا کہ دوسرے وقت کام آئے گا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، جیسے میں نے بتایا کہ حالات کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر نظر کی جائے تو ترتیب کے لحاظ سے الم یجد کا یتیما فآویٰ یہ پہلا دور ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى یہ دوسرا دور ہے، اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى یہ تیسرا دور ہے۔ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بظاہر حالات کے لحاظ سے یہی ترتیب ہے، اور میں اس کے آگے انشاءاللہ تھوڑی سی اور مزید وضاحت کر دوں گا کہ یہ ترتیب آگے پیچھے کس طرح ہے۔ اب اخیری دور، تیسرا دور جو تھا، تیسرا دور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا، اخیری تو نہیں کہہ سکتے، وہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، لیکن اس کے عموم کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ گویا اخیری دور ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب بڑھی، اب یہ اغنا اللہ تعالیٰ نے ظاہری غنا اور مالداری بھی عطا فرما دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے دور میں ہیں، پھر تھوڑا سا عمر بڑھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، اللہ تعالیٰ نے مال میں نفع بھی دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر خیرات وغیرہ میں بھی بہت کھلے ہاتھ والے اور دل بھی بڑا تھا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى یہ تھوڑا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اگر کہا جائے کہ یہ کچھ سہولت کا دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ان حالات میں بھی تجارت اور یہ چیزیں بھی دیکھ لیں، لیکن ان سہولتوں کے دور میں بھی اپنے لیے سہولت نہیں، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اور اہل مکہ نے آپ کو اس دور میں دیکھ لیا۔ اس کے بعد پھر آپ کی جیسے عمر بڑھنی شروع ہوئی اور کچھ اور 40 سے جتنا قریب ہوتے گئے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غور و فکر کا زمانہ بڑھتا گیا۔ اب ہم اس آیت پہ آ رہے ہیں وَوَجَدَكَ
ضالا فہدا۔ اب غور و فکر کا زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، یہ کیا نظام ہے، یہ لوگ کس کام میں لگے ہوئے ہیں، بت پرستی میں لوگ کیوں مبتلا ہیں۔ مختلف یہ حق اور باطل کے بارے میں غور و فکر جس کو کہا جائے، اللہ کے بارے میں غور و فکر جسے کہا جائے، یہ مختلف قسم کے خیالات اور غور و فکر، اللہ کی قدرت، ان چیزوں میں غور و فکر کرنا، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج بن گیا تھا۔ اب اسی غور و فکر میں یہی گویا اس زمانے کی عبادت تھی۔ اصل عبادت کا کوئی طریقہ من جانب اللہ کوئی سکھایا نہیں گیا تھا، پتہ تھا نہیں کہ اصل کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ 40 سال کی عمر کا جو آپ کے قریب کا جو زمانہ تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبب الیہ الخلا، تنہائی میں رہنا آپ کو پسند تھا، اور غار حرا تشریف لے جاتے، کئی دن غار حرا میں آپ قیام فرماتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے مزاج سے واقف ہو گئی تھیں اور سمجھتی تھی کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ اسی کے یعنی گویا آپ کے دل میں اسی کی تڑپ ہے، اور وہ بھی عبادتوں کو، ان چیزوں کو جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نصارہ میں عبادت کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، ان باتوں سے کسی درجے میں واقف تھیں وہ۔ خیر، تنہائی میں جا کے عبادت کیا کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ پوری طرح پشت پناہی کہا جائے، پوری طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توشہ جمع کر دیتی، توشہ تیار کر دیتی، کھانا وغیرہ آپ لے جاتے، غار حرا میں وہاں قیام فرماتے۔ وہی اس زمانے میں آپ کے پر عبادت کا ایک غلبہ تھا، اور تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ شراح نے لکھا ہے کہ عبادت اس زمانے میں کیا، اصل غور و فکر ہی کی عبادت تھی، اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور واللہ عالم کیا کیا غور و فکر ہوتا ہوگا۔ خیر، یہ آپ پر ایک طرح سے پریشانی کا دور تھا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس رخ پہ جانا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو صحیح راستے پر لانا ہے، اصل کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر میں لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاؤں۔ وجدک ضالا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فہدا، آپ کو ہدایت دی۔ یہ ضال کے معنی ایک تو ترجمہ ہوتا ہے عام، اگر ترجمہ لغت میں دیکھیں تو ایک ترجمہ اس کا گمراہ کے بھی آتے ہیں، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے تو یہاں پر یہ ترجمہ تو نہیں ہوگا، اور یہ جو میں نے تشریح کر دی اس سے بات واضح ہو گئی کہ گمراہ کے تو معنی یہاں بیٹھتے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ترجمہ ہمارے سامنے ہے، بہت مناسب ہے، بے خبر پایا، آپ کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ بتلا دیا، ہدایت دی۔ کیسے؟ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، 40 سال کی عمر میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ تھا کہ اچھا، اگر یہی بات ہے تو اب لوگوں کو میں کیسے سمجھاؤں گا، لوگوں کو سمجھانے کی ذمہ داری تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ بوجھ میں کیسے برداشت کروں۔ کچھ عرصے کے بعد آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر نازل ہوئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب عبادتوں کا سلسلہ، اور یہ سورہ مزمل، مدثر وغیرہ کی تفصیلات تو ہم پہلے پڑھ ہی چکے ہیں، پہلے آ چکا ہے اس کا تذکرہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے تھے۔ تو بہرحال سورہ مزمل، سورہ مدثر، ان دونوں میں تقریباً اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ذمہ داری کا یا کسی چیز کا بوجھ ہے، اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ذرا تسلی دلا رہے ہیں کہ دیکھو، چادر لپیٹ کر بیٹھ جانا، یہ اپنی تنہائی میں بیٹھے رہنا نہیں، بلکہ اب تو تمہیں آگے بڑھنے کی اور باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، عبادت، رات میں عبادت کا اہتمام کرو، دن میں اب لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ، اور کفر و شرک سے ان کو دور کرو، توحید کی طرف ان کو دعوت دو۔ یہ خیر ابتدائی دور تھا فہدا کا۔ پھر تو وحی کا سلسلہ جب شروع ہوا، درمیان میں کچھ زمانہ یعنی سورہ اقرا کی آیات نازل ہوئی تھیں، کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف رہا، پھر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر تو لگاتار وحی کا سلسلہ چلتا ہی رہا، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
دن میں کئی بار تشریف لاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں تو واللہ عالم کتنی بار جبرائیل علیہ السلام، کتنی ہزار بار جبرائیل علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہوگی، جبکہ اگر گزشتہ انبیاء کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گزشتہ انبیاء میں سے کسی کو اس کے قریب کا عدد بھی حاصل نہیں ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کی اتنی مرتبہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال تعداد میں تو تاریخی لحاظ سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ یا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو بوجھ تھا وہ تو ہلکا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے انعامات یاد دلائے، تسلی دے دی کہ دیکھو اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا نہیں۔ تو اب یہ جب تسلی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبض کی کیفیت تھی، جو ایک طرح سے تنگی محسوس ہو رہی تھی، دل میں بندش محسوس ہو رہی تھی، وہ سکون سے بدل گیا، دل میں ایک طرح سے نشاط پیدا ہو گیا جس کو بسط کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تم پر یہ 3 بڑے بڑے انعامات کیے تھے، اور یہ 3 دور اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تو یہ 3 بنیادی دور ہیں، اور یہ اخیری دور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اخیری تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی فہد، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن احکام آ رہے ہیں، آپ دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، قرآن احکام مزید آ رہے ہیں، آپ دوسروں کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہاں آگے والے ادوار کو پھر تھوڑا سا تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری سیرت اگر دیکھیں تو ان 3 آیتوں میں کہ اس کی بنیاد ہے، ان 3 آیتوں کی بنیاد پر پوری سیرت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ بچپن کا دور، وجدک عائلا فاغنا اس کے بعد کا دور، وجدک ضالا فہدیٰ پھر اس کے بعد جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور فہدیٰ کا سلسلہ، تو پھر اخیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اور قرآنی آیات کا نزول وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اگرچہ اس میں اور تفسیریں بھی ہیں اور اقوال بھی ہیں، میں بس ایک قول کے لحاظ سے چل رہا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب آپ نے یتیمی کا دور دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ کیا احساسات ہوتے ہیں، تو یتیم وہ نازک مزاج بھی ہوتا ہے۔ فَلَا تَقْهَرْ، اس کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ عام کسی شخص پر سختی کر دیں گے تو برداشت کر لے گا، اس لیے کہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ نہیں میرا کوئی اور تو ہے، میرے پیار دینے والا بھی کوئی ہے۔ جب کسی کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے پیار دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو اس کے فائدے کے لیے، اس کی تربیت کے لیے بھی جب ڈانٹا جاتا ہے، اس پر سختی کی جاتی ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک بہت سخت احساس ہوتا ہے انسان کے اندر، احساس کمتری جس کو کہا جا سکتا ہے، کہ حالانکہ تربیت کے لیے تو انسان ایک بڑے کو چھوٹے پر سختی کرنی پڑتی ہے۔ تربیت کی خاطر بسا اوقات ظاہر ہے والدین بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات سختی کر لیتے ہیں، بہت سے کہ یہاں بعض لوگوں کے یہاں سختی زیادہ ہوتی ہے، بعضوں میں کم ہوتی ہے، لیکن یتیم میں ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرا والد نہیں ہے اس لیے مجھے ڈانٹ رہے ہیں، میرا والد نہیں ہے اس لیے میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، وہ ایک احساس آ جاتا ہے۔ جیسے شاید کسی کو واسطہ پڑا ہو کہ بعض اقوام بھی ایسی ہوتی ہیں، یہ تو یتیم کا تذکرہ ہے، بعض اقوام ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں، یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ ہمیں برا سمجھتے ہیں، تو اب وہ اس کو کوئی اس کے فائدے کے لیے بھی کوئی اچھی بات کہے گا، وہ سوچے گا دیکھو مجھے اس لیے کہا اس لیے کہ میں ان کی قوم کا نہیں ہوں۔ بہرحال یتیم میں ایک احساس یہ رہ جاتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ان کی تربیت کرنی ہے، ان کا فائدہ مقصود ہے، تو ان کو نرمی سے چلانا پڑے گا، سختی سے ان کو منانا کوئی بات یہ آسان نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹا ہی اثر ہو۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، دوسری بات وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ أَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ظاہر اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ جو آیت تھی اس کے مقابلے میں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور دوسری آیت ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ظاہر ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل مانگنے والا، سوال کرنے والا، سائل کے معنی سوال کرنے والا، اور سوال کرنے والا ایک تو
شرعی مسئلہ پوچھنے والا، کوئی بات پوچھنے والا، اس کو بھی سائل کہتے ہیں۔ اور سائل کوئی پیسوں کا، مال کا، کھانے کا سوال کرنے والا، جس کو مانگنے والا کہتے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ہم اس کو عام لے لیتے ہیں۔ کوئی بھی سائل آپ کے پاس آتا ہے، فلا تنہر، تو آپ اس کو جھڑک کر اس سے بات نہ کیجئے کہ جاؤ یہاں سے۔ اگر ہے تو اس کو دے دیجئے، نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو نرمی کے انداز میں سمجھا دیجئے۔ اب ظاہر ہے وہ اما السائل فلا تنہر جو ہے وہ تیسری آیت کے مقابلے میں ہے، ووجدک عائلا فاغنی۔ اسی لیے میں نے پہلے بتایا تھا کہ الم یجدک یتیما فآویٰ پہلا دور ہے، وجدک عائلا فاغنی دوسرا دور ہے۔ اسی لیے آگے والی آیتیں اما الیتیم فلا تقہر پہلی کے مقابلے میں، اما الم یجدک یتیما فآویٰ کے مقابلے میں ہے، اور اما السائل فلا تنہر وہ تیسری آیت کے مقابلے میں، جو کہ اصل میں دوسرا دور تھا۔ وہ ترتیب کیوں آگے پیچھے رہی، اس میں خیر یہ مفسرین کی باتیں ہیں کہ مفسرین نے اس میں نکات بیان کیے ہیں کہ کیوں ترتیب اللہ تعالیٰ نے بدلی ہے اور اس میں کیا مصلحتیں ہیں۔ بہرحال وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل سے مراد یا تو کوئی بات پوچھنے آیا، کسی نے مسئلہ پوچھا، کسی نے کوئی اور بات معلوم کرنی چاہیے، کوئی مشورہ کرنا چاہ رہا ہے آپ سے، چاہے دینی مسئلہ نہ ہو، کوئی مشورہ کرنا چاہ رہا ہو کہ میرا یہ معاملہ ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں دی ہیں، اس کی صلاحیت کے لحاظ سے ہو سکتا ہے اس سے کوئی کچھ پوچھنے آ جائے۔ آپ کو اس سلسلے میں آپ کا تجربہ ہے تو اچھا ٹھیک ہے، ہم آپ سے مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس جگہ ایسی کوئی جگہ دی ہے تو اما السائل فلا تنہر، کوئی پوچھنے آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اس کے مطابق جو مشورہ مناسب ہو دے دیا جائے۔ اب اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ احادیث میں اگر دیکھیں تو اس کی اتنی مثالیں ہیں۔ یتیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی تو کیا، اور یتیم پر کیا، بلکہ عام انسانوں پر بھی سختی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ عام قریب کے لوگوں کو بھی بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا کہ کسی کے اندر برائی دیکھ کر اس کو یہ کہیں کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے۔ کسی اور سے کہتے دیکھو اس کو کہہ دو کہ وہ اس طرح نہ کرے تو اچھا ہے۔ ایک انداز تھا، بہت نرم انداز، کہ سامنے والا بات سمجھ بھی جائے، شرمندہ بھی نہ ہو، اور آمنے سامنے کوئی ایسی بات بھی نہ ہو کہ کسی کو کوئی بات بری لگے۔ الم یجدک فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے آتا، کچھ ہے دے دیا، جو کچھ ہوتا وہ دے دیتے، اور صرف یہ نہیں کہ جو ہوتا وہ دے دیتے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا تو فرماتے اچھا ٹھیک ہے فلانے سے لے لو، اور اس کو کہنا اس کی ادائیگی میرے ذمہ، اس کے قیمت کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ یہ ہے اما السائل فلا تنہر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد اگر ہے اور کوئی ضرورت مند ہم دیکھیں اس کو دے دیں، تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم کسی کی ضرورت میں کام آ گئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہاں پر بعض مفسرین نے، اگر کسی کو عربی سے کچھ مناسبت ہو تو بعض مفسرین نے یہاں پر ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ سائل ایک تو سوال کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اگر دیکھیں کہ سائل ہم اردو میں بھی کہتے ہیں سائل ہے، یہ پانی بہنے والی چیز کو سائل کہا جاتا ہے، اور تنہر نہر بھی بہنے والی ہوتی ہے۔ تو بعضوں نے لفظی اعتبار سے یہاں پر کچھ اور یعنی باریکیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ کہ یہ الفاظ کا انتخاب جو ہوتا ہے یہ بہت عجیب چیز ہے، اور عربی زبان میں اس کی زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ بے خبر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم سے نوازا، فہدا، تو ہدا کے مقابلے میں اب آپ کی ذمہ داری ہے اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تعالیٰ کی آپ پر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اب آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے۔ اس سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ اہم ترین حصہ تھا اس کو آخر میں لایا گیا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور چونکہ یہی تھا
کہ لوگوں کے سامنے علوم کو بیان کیا جائے، اللہ کی طرف سے جو دیے گئے علوم ہیں ان کو لوگوں میں پھیلایا جائے۔ یہ چونکہ آخری دور تھا، آیت بھی آخری لائے گئے، اما بنعمت ربک فحدث۔ اب اس کی بعض صورتیں جو ہیں، اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ تعالیٰ کے آپ پر جو انعامات ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اسے بیان کیجئے، وہ کیا انعامات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک اہم چیز ہے جو اس صورت میں ہمیں سیکھنی ہے۔ ایک بات تو یہ، چند صورتیں ہیں، ہم 3 صورتوں میں اس کو جمع کر لیتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی ظاہری حالت کچھ پھٹے پرانے کپڑے، ایسی حالت تھی کہ فقیرانہ ایک انداز تھا، فقیرانہ ظاہر صورت تھی کسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ مالدار ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس تنگی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں تنگی نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی مال دیا ہے، یہ بھی دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام کیا ہے، تو وہ انعامات تم پر نظر بھی تو آنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اپنی نعمت کا اثر بندوں پر دیکھے۔ اس حدیث کو بھی لوگ بسا اوقات غلط سمجھتے ہیں۔ بہرحال حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے، انعامات دیے ہیں، تو پھر انسان ایسی حالت اختیار نہ کرے جس سے شکایت کا انداز نظر آئے، یا کم از کم یہ نظر آئے کہ ہمارے پاس بڑی تنگی ہے اور بہت فقر کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ زبان سے تو انسان شکایت نہیں کر رہا، لیکن گویا کہ اپنے ظاہری انداز سے شکایت کر رہا۔ میلے کپڑے ہیں، میلے کپڑے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص میلے کپڑے پہن کر اگر چل رہا ہے، باہر جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں کپڑے دھونے کا انتظام صحیح نہیں ہے، یا یہ کہ گھر میں کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہے کہ اس کے کپڑے دیکھے کہ صاف ہیں یا نہیں ہیں۔ اور عام طور پہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے اوپر ایک طرح سے ہماری شکایت ہے کہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ اس کی بیوی بھی خیال نہیں رکھتی، اس کی بیوی کپڑے نہیں دھوتی، یا اس کی بیوی اس کے کپڑے صاف کپڑے دیتی نہیں۔ عام طور پہ ہمارے لوگوں میں یہ سمجھا جاتا ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، اس کی ظاہری حالت فقیرانہ معلوم ہوتی ہے، تو گویا ایک لحاظ سے وہ شکایت کر رہا ہے کہ میرے پاس تنگی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تنگی میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کسی کی حالت ایسی ہی ہے تو اس کی مجبوری ہے، مجبوری کی حالت نہ ہو تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ زیب و زینت زیادہ ہو، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور اسلام میں پسندیدہ نہیں، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ مانگنے کی صورت ہو، دونوں کی درمیانی صورت اختیار کرنی ہے۔ ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ البذاذۃ من الایمان، سادگی بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایک طرف زیادہ زیب و زینت، زیادہ تنعم میں پڑنا، ان کو ناپسند کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ درمیان کی صورت ہونی چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا، لیکن بالکل کنگھی ترک کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، خلاف سنت ہوگا۔ درمیان کی صورت ہونی چاہیے، کپڑے بہت مزین نہ ہوں لیکن صاف ستھرے سادے ہوں، یہ درمیان کی صورت ہے۔ بہرحال ایک صورت نعمت کو بیان کرنے کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے تو پھر اس کو اس طرح نہ چھپایا جائے کہ گویا ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا جس کو کہا جاتا ہے شکر بالجوارح، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے ان نعمتوں کو اس کے محل میں استعمال کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت دی ہے تو اس کو اب انسان کالے چشمے لگا لیتا ہے، جیسے نابینا لوگ عام طور سے کالے چشمے لگا لیتے ہیں، لوگوں کو یہ خیال ہو کہ یہ نابینا ہے، یہ گویا اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا ہے کہ نہیں، آنکھیں لوگوں کو بتایا ہاں مجھے نظر آتا ہے۔ اور پھر دوسری، یہ تو پہلی چیز ہو گئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو چھپائے نہیں۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اب اس نعمت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرے، علماء صلحاء کی زیارت میں، قرآن کریم کی زیارت میں، اور قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، دینی کتابیں پڑھنا، کعبہ کی زیارت، جتنا بھی جو بھی چیزیں جس کو ہم نیکیاں شمار کر سکتے ہیں، آنکھوں کی نیکیاں شمار کر سکتے ہیں، وہ سب اس میں آ گئیں۔ یہ بھی اللہ کی نعمت کو بیان کرنا، گویا زبان سے تو نہیں لیکن گویا وہ اس پر عمل کر کے اس کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا، یہ بھی تحدیث بالنعمت کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کا ایک حصہ ہے، گویا کہ اس کو وہ یعنی جس کو شکر بالجوارح کہا جاتا ہے، شکر ادا کرنا۔ اور اس سے زیادہ جو زیادہ اچھی صورت ہے جو یہاں پر یعنی اس سے زیادہ واضح جو ان الفاظ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو جوڑ بیٹھتا ہے جس صورت کا، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت انسان کو دی، ہدایت کی، علم کی، اس کو عام کرنا اور پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو انعامات دیے، ہدایت دی ہو، علم دیا ہے، دین کا علم، مسائل ہیں، عقائد ہیں، تفسیر سے متعلق علم ہے، حدیث سے متعلق علم ہے، سیرت سے متعلق علم ہے، جو بھی دینی علوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، اللہ نے انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ براہ راست دیتے ہیں، ہم نے کسی سے سیکھا ہے، کسی استاد سے سیکھا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، اس کو آگے پہنچانا، جو صحیح باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی اما بنعمت ربک فحدث۔ اور اصل جو زیادہ یعنی یہاں پر معنی جو زیادہ اچھے بیٹھتے ہیں وہ یہی تیسرے والے معنی ہیں، اور بہت سے مفسرین نے تو صرف یہی والے معنی یہاں پر بیان کیے ہیں کہ اما بنعمت ربک فحدث، اس لیے کہ وجدک ضالا فہدی کے مقابلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا تو آپ کو راستہ بتلایا، آپ کو ہدایت دی، جب آپ کو ہدایت دی اور آپ کو علوم دیے تو اما بنعمت ربک فحدث، تو یہ علوم اب آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے، ایسا نہ ہو کہ لوگوں تک یہ علوم نہ پہنچیں اور یہ لوگ ان علوم سے محروم رہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس کو ان علوم کو پھیلایا، کتنا موقع پر صحابہ کو تعلیم دیتے رہے، اس کی مثالیں تو کتب حدیث میں عام ملتی ہیں۔ حج کا موقع ہے، سفر کا موقع ہے، رات ہے، دن ہے، کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے، آگے اونٹنی چلا رہا ہے، کوئی آپ کے وضو کا پانی لا رہا ہے، ہر شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو موقع ہوتا اس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی بات اس کو تعلیم فرما دیتے ہیں۔ اچھا میں تمہیں ایک فضیلت کی ایک بات سنا دوں، فلاں نے سے کہا اچھا میں تمہیں فضیلت کی کوئی آیت سنا دوں، کہ میں تمہیں بتا دوں اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں بتا دوں اعظم آیت فی القرآن۔ مختلف مواقع پر مختلف تعلیمات، موقع پر چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اس کی برکت یعنی یہ طریقہ جو تھا کہ ایک موقع پر ایک چھوٹی سی بات بتا دی، یہ مجھے واقعی یہ کہنا ہوگا اور غلط بھی نہیں میرا کہنا کہ ہم جو ایک گھنٹے تک جو یہ مثلا چاہے ہم یہ درس کا سلسلہ کہیں یا بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، اس میں یاد رکھنے کی باتیں انسان کے لیے بہت کم رہ جاتی ہیں۔ دوسرے وقت میں اگر پوچھا جائے کہ کیا بات ہوئی تھی تو انسان ان میں سے شاید کوئی بات دہرا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا مختصر بات ہو اور بات سامنے والے کو یاد ہو جائے کہ اچھا یہ مجھے کرنا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ انسان عملی طور پر اس کو اختیار بھی کر لیتا ہے اور یاد رکھنے کے لحاظ سے یاد رکھنا بھی آسان ہوتا ہے بہرحال، لیکن اس کے لیے وقت طویل چاہیے کہ ایک وقت میں ایک بات سکھا دی، دوسرے کو ایک وقت میں ایک بات سکھا دی، تو اس سے یعنی بات دلوں میں اچھی طرح جم جاتی ہے اور عملی طور پر انسان اس میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پر اب چونکہ وقت ہے اور میں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ سیرت کے متعلق کچھ باتیں کہوں گا، لیکن اس کا تو خیر وقت نہیں، سیرت تو ایک اتنا طویل، میں سوچ ہی رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کیا بات کہہ دی اس سے کہ سیرت کے بارے میں کیا بتاؤں گا اور کتنا بتاؤں گا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا تذکرہ کریں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا تذکرہ کریں، جوانی کا تذکرہ کریں، ظاہر ہے اتنا بڑا پھیلا ہوا میدان ہے کہ اس میں کسی بھی ایک طرف جانا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئے کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں جاؤں۔ بس بہرحال اسی آیت کے بارے میں چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ ہمارے اسلاف میں اکابر میں بعض ایسے حضرات گزرے ہیں جن کی کتابوں میں
جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے حضرات ہیں جن کو سب مانتے ہیں کہ یہ واقعی اپنے وقت کے بہت بڑی شخصیت ہے. ان کی کتابوں میں اپنے بارے میں بسا اوقات ملتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا، یہ مقام دیا، یا میں یہ ہوں. یہ اس کو کہا جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک خاص مقام دیا، کوئی خاص منصب دیا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اس سلسلے میں ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے بسا اوقات یہ دل میں یہ بس خیال ہوتا تھا کہ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنے بڑے بڑے الفاظ اور بڑے بڑے القاب کیوں کہتے ہیں. ظاہر ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا، وہ تو دیا، لیکن یہ مقام لوگوں کے سامنے بتانا جو ہے، ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی بڑائی ظاہر کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان جیسی شخصیت کے بارے میں یہ تو خیال ہو نہیں سکتا، تو بس ایک خیال ہوتا تھا کہ کیوں کہا انہوں نے، یا اپنے بارے میں یہ کیوں لکھا. فرماتے ہیں بعد میں میرے اس خیال کی اصلاح کر دی گئی کہ یہ من جانب اللہ ان کو کہا گیا ہوگا، تبھی تو انہوں نے بتایا. یہ ہے اما بنعمت ربک فحدث، کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم والسلام کو تو حکم دیتے ہیں، بتانا پڑے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں. اولیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا کہ تم یہ بتاؤ کہ میں ولی ہوں. ظاہر ہے اپنے آپ کو ولی اللہ، اپنے آپ کو ولی اللہ کہاں کہتا ہے. لیکن بعض اولیاء کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو من جانب اللہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ منصب اور مقام دیا ہے. میں صرف اس وجہ سے بتا رہا تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ اصل آیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. علوم وغیرہ کو پھیلانا وہ تو عام ذمہ داری ہے پوری امت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص منصب، کوئی خاص مقام دیا ہے، جو بھی مقام دیا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. بہتر تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے بتایا نہ جائے میں اتنے معمولات کرتا ہوں، میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا. اللہ نے توفیق دی، یہی اللہ تعالیٰ کا کوئی کم احسان نہیں ہے کہ اللہ نے توفیق دی ہے. لیکن انسان جب ان چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے تو بسا اوقات یہ نعمت چھین لی جاتی ہے. لیکن اولیاء اللہ اور اللہ تعالیٰ کے بعض خاص بندے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اس پر ہمیں اشکال نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بسا اوقات یہ حکم دیتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کو بتانا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا یا یہ مقام دیا ہے. تو اس حکم کی تعمیل میں وہ بتاتے ہیں. اس حکم کی تعمیل میں جب ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ من جانب اللہ اس پر اعانت بھی ہوتی ہے، اور اس مقام کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور زیادہ مضبوط اور پختہ فرما دیتے ہیں. یہ بس خلاصے کے طور پر یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اصل تو ہمارے اور اللہ کے درمیان جو معاملہ ہے، اصل تو وہ مخفی رکھنے کی چیز ہے. لیکن جس کو من جانب اللہ حکم دیا جاتا تھا یا دیا جاتا ہو تو وہ اپنے اس اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو ظاہر کر سکتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہر ایک کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ اپنے انعام جو مقام اور منصب دیا ہے وہ ظاہر کرو. لیکن بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ اس کے ظاہر کرنے میں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. اگر کسی نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھی ہو تو اس میں اس کی بہت سی مثالیں مل جاتی ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت سے واقعات اس لیے بھی لکھ دیے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے مجھ پر یہ انعام ہوا، میں اس لیے لکھ دیتا ہوں کہ چلو شاید کسی بندے کو اس سے فائدہ ہو جائے. ایسے موقع پر انسان کو بس اپنی نیت خالص کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کرانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. اگر وہاں یہ خیال آ جاتا ہے تو پھر اس کا تذکرہ نہیں کرے، بجائے اس کے کہ انسان تذکرہ کر کے خود کو نقصان پہنچائے، اس کے بجائے بس خاموشی رہ جائے. بہرحال یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اپنے بارے میں تو انسان احتیاط کرے، لیکن دوسروں کے اور اکابر کے حالات میں جب پڑھے کہ کسی نے اپنے بارے میں یہ لکھا ہے یہ لکھا، تو دوسروں کے بارے میں یہی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس میں کوئی مصلحت سمجھی ہوگی، کوئی فائدہ سمجھا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہرحال حکم دیا گیا تھا کہ جو آپ پر انعامات اللہ تعالیٰ کے ان کو بیان کیجیے. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے وہ تو قریب بھی نہیں ہے جس کو انسان سمجھ سکے اور عام مخلوق سمجھ سکے. اس وجہ سے وہ جو اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو رابطہ تھا، جو تعلق تھا، اور جو علوم و معارف آپس میں ان کا جو کلام اور مناجات تھی، اس کو تو ظاہر ہے
کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کے اظہار کے طور پر اللہ اکبر، اب اس میں الفاظ مختلف ملتے ہیں لیکن بہرحال تکبیر پڑھنا منقول ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ والضحیٰ کے بعد اللہ اکبر کہنا کم سے کم، اور بعضوں نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کو مستحب لکھا ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ صورت اور یہاں سے لے کر اخیر تک ہر صورت، سورہ ناس تک ہر صورت کے بعد تکبیر پڑھنا مستحب ہے، لیکن کم از کم سورہ والضحیٰ کے بعد تو اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے اب جب واقعات ہم نے سمجھ لیے کہ یہ صورت جن حالات میں نازل ہوئی تھی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قلبی کیفیت تھی، اور اس صورت کے نزول کے بعد آپ کو جو سکون قلبی حاصل ہوا تھا، جو اللہ کی طرف سے بڑا انعام دیا گیا کہ اچھا نہیں ہم تو آپ کے ساتھ یہ بھی کیا، ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی کیا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایسا کوئی جملہ فرمایا۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی اب قیامت تک کے لیے جو بھی شخص یہ صورت پڑھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے تکبیر پڑھنا اس صورت کے بعد سنت یا مستحب قرار دیا جائے گا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ یہاں تک جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس صورت کا مضمون تو تقریباً پورا ہو گیا، لیکن آگے والی صورت جو اسی سے تقریباً معنوی لحاظ سے متصل ہے، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کو آگے مکمل کریں گے، سورہ علم نشرح۔ لیکن اگر دیکھا جائے وہ ربط جو ہے علم یجد کا یتیمن فآوا، تو علم جو پیچھے آیا تھا اسی طرح علم نشرح لک صدرک، تعلق تو وہی ہے آگے بھی، لیکن وہ الگ مستقل صورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے سورہ علم نشرح شروع کر دیں گے۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کے جو مضامین ہیں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اور آپ کے اخلاق حسنہ، اور آپ نے جس طریقے سے امت کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ یا تنگ دستوں کے ساتھ یا ضرورت مندوں کے ساتھ یا آپ کے پاس سیکھنے جو آتے تھے ان کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ وہ اخلاق حسنہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جماعت حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کر آپ کی جماعت میں شامل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔